قانون کو انڈورس کرتے ہوئے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے طور پہ پاس کروایا اور احتساب ایکٹ بن گیا 1997 کا، صرف ایک ترمیم کے ساتھ. اور وہ ایک ترمیم یہ تھی کہ احتساب آرڈیننس کے اندر اس کا اطلاق 1985 سے ہونا تھا، انہوں نے اس کا اطلاق 1990 سے کر دیا. تو 85 اور جو اس کے بعد 88 اور 88 کی دو گورنمنٹ تھی اس کو اس سے باہر نکال دیا. چوری بچانے کے لیے. اب جناب چیئرمین اس کے بعد آپ کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آتا ہے جو نہ صرف جو اس قانون کو انہیرٹ کرتا ہے جو احتساب ایکٹ تھا، سیم وہی چیزوں کو نئے قانون میں لیا جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک کلاز ہے کہ کیسز کو بھی انہیرٹ کیا جاتا ہے. وہی کیسز جو پہلے بنائے گئے تھے ان کو نیب میں لے آیا جاتا ہے. یہ اس کی لیجسلیٹو ہسٹری ہے اور اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے جو یہ سمجھنے کے لیے اور ہماری ڈبیٹ کے لیے بڑی اسسٹنس دے گی کہ اس کے اندر جو اختیارات ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نظام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نہیں لائی، نیب کا آرڈیننس ہم نہیں لائے، 99 سے لاگو ہے، اور اس کے بعد دو حکومتیں 10 سال کے لیے رہی، دونوں الیکٹڈ حکومتیں تھیں. ان دونوں حکومتوں نے بہت زیادہ لیجسلیشن کی، دونوں حکومتوں نے آئین کے اندر بڑی ترامیم کی. سب سے بڑی فنڈامنٹل ترمیم جس کے اوپر سب بڑا فخر بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، 18ویں ترمیم کی، کنسنسس پیدا کیا. لیکن نیب کے قانون کے اندر ایک چیز، ایک کلاز تک کی ترمیم نہیں کی گئی. اور اس کے اوپر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے قانون کو لے کے آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. اس قانون کو سب سے پہلے اسفند یار ولی کیس میں پرکھا گیا. اس کیس کے اندر پرکھنے کے بعد اس کی جو کلازز، کچھ کلازز اس کی کالعدم قرار دی گئی، وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد دوبارہ عزیز میمن کا ایک کیس ہے، یہ میں کیس میں سے کچھ چیزیں آپ کی گوشے گزار کرنا چاہوں گا. 2013 کا یہ PLD کا رپورٹڈ کیس ہے جناب چیئرمین. اس کے اندر اور وہ چیزیں جو اس ایوان میں ڈسکس ہوئی ہیں اس لیے بڑی وہ ریلیونٹ ہیں. ایک بات کی گئی ہے 90 دن کے ریمانڈ کی. جناب چیئرمین 90 دن کا ریمانڈ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جا کے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو 90 دن کا ریمانڈ مل جاتا ہے. نیب کے اریسٹ کے بعد ودن 24 آور آپ کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے کہ اس کو بفور این اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج، جو کہ ایک سینئر جج ہوتا ہے سیشنز کا. نارمل کیسز میں ایون 302 کے مقدمے میں آپ کو ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس کی جوڈیشل سروس 5-7 سال سے زائد نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اسٹینڈرڈ ایون ہائر ہے. میں یہ عزیز میمن کیس کے اندر یہ کھوسا، آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے the period of remand of 90 days is not violative of Article 10(2) of the Constitution. In that Section 24D requires production of the accused before the accountability court within 24 hours. اسی طرح سے انہوں نے اس کے اندر جو اس کی پاور آف اریسٹ ہے اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا ہے جو آرٹیکل 24 کے تحت ان کی پاور آف اریسٹ ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جو نیب آرڈیننس ہے اٹ واز فریمڈ کیپنگ ان مائنڈ آرٹیکلز 175, 202 اینڈ 203 آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ پرنسپل لے ڈاؤن ان میرم علی کیس. یہ ریٹروسپیکٹیوٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو جناب چیئرمین یہ آلریڈی ایک جوڈیشل اسکروٹنی سے گزر چکا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ لٹیگیشن ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ان چیزوں کو، ان شکایتوں کو لے کے عدالتوں کے پاس بھی گئے ہیں جو اپروپریٹ فورم ہے کہ لاء کے اندر اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ ایک عام شہری وہاں سے جا کے بھی ٹھیک کروا سکتا ہے، ان ایڈیشن ٹو اگر آپ اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور اریسٹ کرنا غلط ہے یا اس کو ریمانڈ ہوتا ہے تو وہ غلط ہے. اور اس پورے ججمنٹ کے اندر جسٹیفیکیشن بھی دی گئی ہے کہ ریمانڈ کی جسٹیفیکیشن کیوں ہے. اور آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو ریمانڈ ملا ہو اور اگلی پیشی پہ وجوہات بتائے بغیر وہ ریمانڈ مل جائے. جناب چیئرمین اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کی پرفارمنس ہے، آپ ذرا نیب کی پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں. اب نیب کی پرفارمنس میرے کولیگ سینیٹر ولید اقبال نے بھی بات کی. اب یہ بھی کہا گیا کہ اس پرفارمنس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. جناب چیئرمین اس پرفارمنس کو جانتے ہوئے یہ بھی بڑا، اس کو تھوڑا سا ایک کمپیریزن کرنا بڑا ضروری ہے. ہم جس چیز کو وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی دیر میں اس پہ بھی آؤں گا کہ کیوں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، انڈیویجول کیسز کے اوپر کیوں بات کی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے جس چیز کو ہم وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا ایک ماحول بنا ہوا ہے، لیکن اس ماحول کے ثمرات تو ذرا قوم سے آپ شیئر کریں. یہ نیب کی اپنی 2019 کی پبلشڈ اینول رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے مطابق اب اگر آپ کو میں 2 فگرز پیش کروں جو ان کی 2019 کی ریکوری ہے وہ 141 بلین کی ہے
اور اس کے بعد جو 2020 کی ریکوری کو اس کے ساتھ شامل کیا جائے، یہ 2 سالوں کی، ہمارے 2 سالوں کی بات ہے، یہ 389 بلین کی ریکوری بنتی ہے۔ اب یہ 2 سالوں کی ریکوری 389 بلین کی ہے، اور اس سے پہلے اگر 10 سالوں کو آپ لے لیجئے، 10 سالوں میں نیب کی پرفارمنس اور ریکوری کیا تھی، وہ ٹوٹل اگر لگایا جائے، جس میں ہمارے بھی 4 مہینے، اگر وہ کیونکہ سال کے حساب سے اس کو کاٹنا پڑتا ہے، تو 104 بلین کی بنتی ہے۔ یہ بڑا کلیئر فرق ہے جناب چیئرمین، پرفارمنس کے اندر فرق ہے۔ اور اس چیز کے اوپر اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو ایک اور بھی میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ اینٹی کرپشن ہے۔ فیڈریٹنگ یونٹس میں اینٹی کرپشن کام کرتا ہے۔ پنجاب کے اندر اگر اسی طرح سے آپ اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو 27 ماہ کے اندر جو ہمارے دور حکومت میں اینٹی کرپشن نے صرف پنجاب میں بات کی ہے، اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شکایت کی جاتی ہے، لیکن اس کی پرفارمنس میں یہ بات کروں تو پچھلے 27 ماہ میں 206 ارب روپے کی ریکوریز کی گئی ہیں، جو کہ ان کمپیریزن پچھلے 10 سالوں کی 3 ارب روپے کی ریکوریز ہیں۔ یہ وہ پرفارمنس کا ڈفرنس ہے جب اس کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے۔ یہ فگرز بولتے ہیں، یہ فگرز آپ کی ان کی پبلش رپورٹس اداروں کی ہیں جو خزانوں میں جمع ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے، اگر اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ ریکوریز کن سے ہوتی ہیں۔ یہ زمین کی مد میں ریکوریز ہیں، انفلوئنشل لوگوں نے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، انفلوئنشل لوگوں نے اگر کسی سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا، ایک عام آدمی تو کسی سرکاری زمین کے اوپر پمپ قبضہ کر کے پیٹرول اسٹیشن نہیں بنا سکتا، نہ اس کے اوپر وہ پلازا کھڑا کر سکتا ہے۔ عام آدمی کو چاہے ہمارا دور ہو، ان کا دور ہو، کسی کا دور ہو، وہ ایک ریڈی بان کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی اس کی ریڈی کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک انفلوئنشل آدمی کر سکتا ہے۔ تو وہ انفلوئنشل لوگ ہیں، ان کی آواز دور تک پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں جی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اگر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو اس کا فورم عدالت ہے، آپ عدالت میں جائیے، عدالت میں اس کو چیلنج کیجئے۔ اگر ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ پھر بتائیے۔ اب ایک اور بات کی گئی جس کی میں سمجھتا ہوں ریکارڈ کی درستگی بڑی ضروری ہے، وہ جناب چیئرمین بات ہے کہ نیب کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی۔ وہ میں نے بھی اخبار میں رپورٹ پڑھی، ہمارے جو آنریبل ڈپٹی چیئرمین ہیں ان سے پہلے یہ اخبار میں بھی رپورٹ آئی کہ 13 ڈیتھس ہو چکی ہیں نیب کی کسٹڈی میں۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، میں ایز اے وکیل بھی، ایز پروسیکیوٹر بھی نیب کی ہی پریکٹس کی ہے، تقریباً ساری عمر 16-17 سال جتنی میں نے پریکٹس کی ہے۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی نیب کی کسٹڈی میں، تو یہ میں لے آیا ہوں، یہ میں آپ کیونکہ آپ کمیٹی میں لے جانا بھی چاہیں گے، تو یہ 13 جو اس کے اندر ڈیتھس ہوئی ہیں۔ اب یہ 13 ڈیتھس میں سے 11 ڈیتھس ہیں جو جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوئی ہیں۔ تو میں اپنے کولیگز کی انفارمیشن کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جوڈیشل ریمانڈ میں آپ پریزن میں ہوتے ہیں، آپ نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے، آپ نیب کی فزیکل کسٹڈی میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ریکارڈ کی درستگی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو درست کر لیا جائے۔ اور جو نام بھی لیے آنریبل ڈپٹی چیئرمین نے، اسلم مسعود صاحب جو CFO ہیں اومنی گروپ کے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں اڈیالہ جیل میں ان کی ڈیتھ ہوئی، تو اس میں تو نیب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور آج تک جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، اور ایک اور بھی نے نام لیا بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا، ہی واز نیور اریسٹڈ، وہ کبھی اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ڈیتھ اپنے گھر کے اندر ہوئی ہے۔ اب اس کو بھی نیب کے ساتھ منسلک کرنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایک زیادتی کا سا آ جاتا ہے۔ اور یہ جو 2 ڈیتھس نیب کی لاک اپ میں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جناب ہیں آغا محمد سجاد صاحب جو ڈویژنل انجینئر تھے PTCL کے، اور ظفر اقبال مغل جو کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم کے کسی اسکینڈل میں انڈر اریسٹ تھے۔ اور دونوں کے کیس میں نہ ان کی فیملی کی طرف سے نہ کہیں پہ کسی فورم پہ آپ اس کی انکوائری کروا سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل فورم پہ جا سکتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر یا ان کی میڈیکل لیگل رپورٹ میں کوئی ٹارچر، کوئی کسی قسم کا وہ الزام نہیں تھا۔ تو اس لیے بھی یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب پھر اس کے بعد جناب چیئرمین بات کرتے ہیں کہ ہم نیب کے قانون کے اندر دوسری جو نیب کی پرفارمنس کے اوپر بات کرتے ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہے، وہ کیسوں کو لے کے بات کی جاتی ہے۔ کیسوں کے اوپر 2 طرح کی چیزیں ہیں، اگر تو کسی کیس کے اندر ایک اسپیسیفک چیز ہے جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو بالکل ضرور اٹھانا چاہیے۔ لیکن جو ہائی پروفائل کیسز ہیں جن کو لے کے یہ ساری بحث کا بھی آغاز ہوا ہے، اب اس میں پاناما کا کیس ہے۔ پاناما کا کیس تو ہمارے دور حکومت میں شروع نہیں ہوا، ایک ICIJ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹک گروپ ہے،
اس نے ایک رپورٹ پبلش کی، اس رپورٹ پبلش کے اوپر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا، سپریم کورٹ نے ایک JIT بنائی، اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں معاملہ چلا۔ یہاں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بات نہ کریں، کسی کو نوٹس نہ دیں، کسی کو بلائیں نہ، صرف اس کو ٹرائل کریں اور کنوکٹ کر کے بس بات ختم کر دیں۔ پاناما کے نتیجے میں کنوکشن تو ہو گئی تھی، اکاؤنٹیبلٹی سے کنوکشن ہو چکی ہے، آج اس کنوکشن کو کون تسلیم کر رہا ہے آپ میں سے؟ تو ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے۔ فیک اکاؤنٹس کا کیس ہمارے دور حکومت میں شروع نہیں ہوا، پچھلے دور حکومت کے وزیر داخلہ نے اس کیس کو آغاز کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر ایک JIT بنائی، اس JIT نے بنا کے پھر کیسز بھیجے۔ اب اس کیس کو بھی مجھے اگر کہیں گے تو میں اس کیس کے بھی پورے فیکٹس یہاں بیان کر دوں گا، پھر ہم پہ الزام لگ جائے گا کہ ہم میڈیا ٹرائل کرتے ہیں۔ اب اس کیس کو بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شروع کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ ہم سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے، ہم نے ان چیزوں کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا، ہم نے ان چیزوں کو روکا نہیں اور کسی بھی سیاسی مصلحت کے تحت نہیں روکا۔ تو یہ اگر ہم پہ الزام ہے تو یہ الزام پھر درست ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک یہ TTs کا اسکینڈل آ گیا، میڈیا ٹرائل کی بات کرتے ہیں، مجھے پرسنلی تک کہا گیا کہ جی آپ غلط بات کرتے ہیں اس کیس کے اوپر، ہم آپ کو ڈیفیمیشن میں سو کریں گے۔ آج تک نہیں کیا گیا۔ اگر اس کیس کے اندر یا اس چیز کے اندر ایک بھی چیز میڈیا ٹرائل ہے، میڈیا ٹرائل کیا ہے؟ آپ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں، اگر جھوٹا الزام ہے تو اس کے اوپر فارم موجود ہے ڈیفیمیشن کا، آپ لے جائیے ڈیفیمیشن کے اندر۔ پھر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی بات ہے اور وہ بڑی ریلیونٹ ہے کیونکہ وہ ریسنٹ ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے اوپر سب سے دیکھیں، آپ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اور آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام نیب کے اوپر نہیں لگاتے، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام حکومت وقت کے اوپر لگاتے ہیں۔ اس لیے حکومت وقت کے ترجمانوں کا، وزراء کا پھر فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے اپنا کیس ڈیفینڈ کریں، وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ میں نے آج سے ایک دن 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر میں جو ریمانڈ ہے وہ لے کے گیا ہوں کہ ریمانڈ کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کیا ان کے اوپر الزامات ہیں، اور یہ بھی کہا ہے الزامات ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اگر اس ریمانڈ کے اندر یہ سوال ڈالا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے 5 سال آپ یہاں وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزیر خزانہ ہیں، وزیر بجلی و پانی ہیں، تو آپ 22 لاکھ روپے ماہانہ کی جاب جس کے لیے آپ کو 8 گھنٹے ہر روز کام کرنا ہے، چھٹی بھی ہفتے میں 1 دن ہے، اس کی مد میں تنخواہ کیسے کلیم کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ کا بینیفٹ کیسے لے رہے ہیں، کیونکہ کیس آپ کے اوپر ایسٹس بیونڈ نون سورس کا ہے۔ تو اگر ہم یہ بات آ کے بتاتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر ایک ایکشن ہو چکا ہے، تو وہ اگر میڈیا ٹرائل ہے تو مجھے نہیں پتا، پھر میڈیا ٹرائل ہے تو آپ ہمیں پھر عدالت میں لے جائیے۔ جناب چیئرمین، اس کے بعد جو قانون کی بات ہے، نیب لیجسلیشن کی بات ہے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آئینی ترامیم ہوئی 10 سالوں میں، نیب کے قانون کو چینج نہیں کیا گیا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو ہے نیب کے قانون چینج نہ کرنے کی، سب سے بڑی تو آپ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ کے اندر، جو پاناما کی ججمنٹ ہے 2017 کی، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے